کبھی سوچا ہے اگر اللہ ہم سے ناراض ہو گیا تو دنیا کے سارے لوگ راضی ہیں مگر اللہ ناراض ہو جائے تو ان سب کے راضی ہونے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اللہ کا خوف کوئی کمزوری نہیں بلکہ یہ دل کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ وہ احساس ہے جو انسان کو گناہ سے روکتا ہے اور نیکی کی طرف کھینچتا ہے۔ جب انسان تنہائی میں گناہ کرنے لگے اور اچانک دل کہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تو بس وہی لمحہ نجات کا آغاز بن جاتا ہے۔ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے دنیا اس سے ڈرنے لگ جاتی ہے، اور جو اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے تو دنیا اس پر بھاری پڑ جاتی ہے۔ اللہ کا خوف آنسو بن کر بہہ جائے تو دل پاک ہو جاتا ہے، اور جب دل پاک ہو جائے تو زندگی میں سکون اتر آتا ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے دلوں پر کوئی چیز اثر نہیں کرتی، جیسے کہ بنی اسرائیل۔ ان کو اللہ نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، یہاں تک کہ مردے کو بھی ان کے لیے زندہ کر دکھایا، مگر ان کے دلوں کی سختی دور نہ ہوئی۔ اللہ کو ان کے گائے ذبح کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو صرف نیتیں دیکھتا ہے، لیکن اس سے ان کے دلوں کی حالت ظاہر ہو گئی کہ وہ اللہ کے حکم پر کتنا عمل کرتے ہیں اور اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ اللہ کا خوف بندے کو عاجزی سکھاتا ہے۔ بعض اوقات اللہ کا حکم تو بڑا سیدھا سادہ ہوتا ہے، مگر عمل کرتے وقت ہماری طبیعتوں کو بوجھ لگتا ہے، تو ایسے میں مومن کہتا ہے لبیک یا ربی۔ ہم بھی تو کہیں نہ کہیں بنی اسرائیل جیسے ہی نہیں بن گئے۔ نماز کا حکم آتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، او میں بھول گئی۔ پردے کا حکم آتا ہے تو کہتے ہیں اب دور بدل گیا ہے، یہ پرانے لوگوں کی باتیں ہیں۔ سچ بولنے کا حکم آتا ہے تو کہتے ہیں تو کیا ہوا، سبھی تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کا خوف والا دل حکم نہیں ٹالتا، بحث نہیں کرتا، بلکہ جھک جاتا ہے۔ اگر ہم میں اللہ کا خوف بیدار ہو جائے تو نہ گناہ باقی رہے گا نہ تکبر، بس بندگی رہ جائے گی۔ آج ہم صرف ایک آیت پڑھیں گے، اور اس ایک آیت کے ساتھ ہی سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اس کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے دلوں کی سختی کی بات ہو رہی ہے کہ بعض مرتبہ تو پتھروں سے چشمے نکل آتے ہیں، اور بعض اوقات بہت زیادہ پانی نہ بھی صحیح، مگر پتھر ٹوٹتا ہے تو تھوڑا بہت پانی نکال دیتا ہے، اور کچھ پتھر تو اللہ کے خوف سے ہی لڑک جاتے ہیں، مگر ان کے دل ایسے سخت ہیں کہ ذرا نہیں پسیجتے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ جیسے انبیاء کی قوم تھی، مگر وقت کے ساتھ انہوں نے اللہ کی ہدایت سے منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی اور ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ یہ عذاب اسی لیے آیا کیونکہ وہ حق کو چھپاتے تھے۔
ظلم کرتے تھے، نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ آج کا اسرائیل انہی بنی اسرائیل کی جدید شکل ہے، علم و ٹیکنالوجی میں آگے مگر روحانیت اور عدل میں پیچھے۔ وہی غرور، وہی برتری کا احساس اور ظلم کا مزاج اب بھی ان میں باقی ہے۔ آج کے اسرائیلی حکمران سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے خاص لوگ ہیں، اس لیے ان کے لیے سب کچھ جائز ہے، یہاں تک کہ مظلوموں کا خون بھی۔ غزہ ان کے لیے ایک چھوٹی سی زمین نہیں بلکہ ایک چپتا ہوا آئینہ ہے جو انہیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے مقابلے میں ایمان ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ اس لیے اسرائیل نے غزہ کے مسلمانوں کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کر ڈالی ہے۔ گھروں، ہسپتالوں، اسکولوں اور عبادت گاہوں کو نشانہ بنایا، خوراک، پانی اور بجلی بند کر دی، عورتوں، بچوں اور بزرگوں کا سرے عام قتل کیا اور عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا۔ لیکن ان تمام مظالم کے باوجود بھی غزہ کے لوگ ڈٹے ہوئے ہیں، اور وہ وہی پیغام دے رہے ہیں جو ماضی کے انبیاء دیتے تھے کہ ہم جھکیں گے نہیں، ہمارا رب ایک ہے۔ پرانے بنی اسرائیل نے نبیوں پر ظلم کیا اور آج کے اسرائیلی نبیوں کی امت پر ظلم کر رہے ہیں۔ فرق صرف وقت کا ہے، کردار وہی ہے۔ غزہ اس وقت دنیا کے سامنے ایمان، صبر اور عزم کی زندہ مثال ہے، جو ظلم کے اندھیروں میں بھی روشنی کا چراغ بن کر جل رہا ہے۔